یہ لوگوں کو ختنہ کے چمڑے بھی کھلائے تو مرد نہیں بنتے. یہ صرف گھر کے عورتوں کے سامنے مرد، کمزور وقت میں کمزور لوگوں پہ ظلم کرنے والے یہ بھڑوے پوری نسلوں کو برباد کر دیے. قدرتی موت، آج کے زمانے میں والدین قدرتی موت نہیں مر رہے. اپنے جوان بچوں کے ظلم سے، ان کی طاقت، ان کا غصے کی طرف سے، ماں باپ کے سامنے جہالت کی طرف سے، ماں باپ ایڑیاں گھس گھس کے بی پی شوگر ہارٹ آ کے مر رہے نا. یہ اولاد ماں باپ کا قتل کر رہی. بغیر تیر اور تلوار کے، گولہ بارود کے ماں باپ کو قتل کر رہے بچے. کیسا معلوم؟ ماں باپ کے سامنے جہالت سے ڈرانا، ماں باپ کے سامنے چیخ چیخ کے گالیاں دینا. چادر گھاٹ میں ایک سگا بھائی ایک بھائی کا قتل کر دیا. کئی کو جو مر گیا جو بچہ، وہ اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر کے جو ہے نا ایک دن قتل کر دیا. آج ہمارے ماں باپ ہم سے ڈریں گے؟ آج ہمارے باپ کے پیشاب کے چھینٹے ہیں، ہمارے باپ ہم سے ڈریں گے؟ جب ہم طہارت کے لیے بیٹھتے تو پیشاب کے چھینٹے ہمارے پینٹ پہ گر گئے تو ہم اس کو دھوتے. وہی پیشاب کے چھینٹے ہم ہمارے باپ کے، ہمارا باپ ہم سے ڈرے گا؟ ہم گانجا، نشے کے ٹیبلٹ، ٹرمین کے انجیکشنوں کے بعد میں ہم جو رشتہ داریوں میں جو قتل و غارت گری ہو رہی، ہم اس کے اوپر جو ہے کیمپین چلائیں گے تاکہ معاشرے میں نفرت کو ختم کرے. دوستوں اور بزرگوں، میں بول رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے کہ ماں باپ، والدین قدرتی موت مرتے والدین بول کے، اگر آپ سمجھ رہے تو غلط فہمی میں ہے. قدرتی موت، آج کے زمانے میں والدین قدرتی موت نہیں مر رہے. اپنے جوان بچوں کے ظلم سے، ان کی طاقت، ان کا غصے کی طرف سے، ماں باپ کے سامنے جہالت کی طرف سے، ماں باپ ایڑیاں گھس گھس کے بی پی شوگر ہارٹ آ کے مر رہے نا. یہ اولاد ماں باپ کا قتل کر رہی. بغیر تیر اور تلوار کے، گولہ بارود کے ماں باپ کو قتل کر رہے بچے. کیسا معلوم؟ ماں باپ کے سامنے جہالت سے ڈرانا، ماں باپ کے سامنے چیخ چیخ کے گالیاں دینا، یہ ماں باپ کے قتل تک لے کے جا رہا. معلوم؟ سوچو، وہ تمہارے ماں باپ تم کو پیدا کرے، تم ان کے سامنے طاقت استعمال کر رہے. سوچو تمہارے ماں باپ تم گوشت کا لودھڑا جن کی پیٹ میں بنا، وہ اس کو صورت بنے، انسان بنے، تم پیدا ہوئے. میں بچپن میں دیکھا ہماری بستی میں سلالہ میں جب چھوٹا تھا، میں دیکھا کہ ایک بچی، ہمارے اسکول میں ایک بچی، وہ پہلے ایک پاپڑیاں نلے بول کے رہتے تھے، اس میں جو ہے ایک جھنگر سالڈ نلہ کھا لی تو اس کے اندر جھنگر چلے گیا تھا پیٹ میں. تو وہ بچی جو ہے، جب جھنگر اس کے پیٹ میں چل رہا تو چیخا مار رہی تھی بچی، تو پیٹ کو ایسا لوش لے رہی تھی بچی. پوری بستی جمع ہو گئی تھی. میرے بچپن کی بات بول رہا ہوں. میں وہ بچی کو دیکھا، اس کے پیٹ میں بچی جھنگر کو برداشت نہیں کری. سوچو ہمارے والدین، ہماری ماں ہمارے کو 9 مہینے کیسا رکھے ہوں گی پیٹ میں. ایک جھنگر چل رہا تو اتنی بے چینی، اتنی متلی ہو رہی تھی. بولی بچی، وہ میری کلاس میں تھی بچی. ہماری مائیں ہم کو کیسا رکھے ہوں گے بولو پیٹوں میں. آج ہم ہمارے ماں کے سامنے، چادر گھاٹ میں ایک سگا بھائی ایک بھائی کا قتل کر دیا. کئی کو جو مر گیا جو بچہ، وہ اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا، وہ ظلم کو برداشت نہیں کر کے جو ہے نا ایک دن قتل کر دیا. آج ہمارے ماں باپ ہم سے ڈریں گے؟ آج ہمارے باپ کے پیشاب کے چھینٹے ہیں، ہمارے باپ ہم سے ڈریں گے؟ جب ہم طہارت کے لیے بیٹھتے تو پیشاب کے چھینٹے ہمارے پینٹ پہ گر گئے تو ہم اس کو دھوتے. وہی پیشاب کے چھینٹے ہم ہمارے باپ کے، ہمارا باپ ہم سے ڈرے گا؟ سماج معاشرہ کس طرف چلے گیا؟ یہ مرد، نامرد، جہاں مرد اور گلابی مرد، یہ زمانہ ایسا ہے. یہاں پر عورتوں کے اندر سے مرد باہر نکل کے عورتیں جم کو چلے گئی، بلڈر بھی بن گئی. مگر ہمارے پاس یہاں پر گلابی مرد، ہمارے مردوں کے اندر سے بھی عورتیں نکل کے باہر آ رہی. گورے ہونے کے کریم، گلابی ہونے کے کریم. یہ مرد، یہ جنریشن ہماری دیکھ، یہ جنریشن یہ جنریشن حاضہ میں اتنا بدتر دور ہم دیکھ لیے. ہماری مائیں ہم سے ڈر کے سو رہی، ہمارا باپ ہماری جوانی سے ڈر رہا، ہمارے کمزور بھائی بہن ہماری جوانی سے ڈر رہے. یہ سپر قسم کے مردوں کو دیکھنے کو مل رہا. افسوس کہ ہماری پوری نسل برباد ہو گئی. افسوس کہ ہماری پوری معاشرہ تباہ ہو گیا. آج میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں نفرت. ارے گھر کی عورتوں کی زندگی دہلان، کمرہ، چولہے تک ختم.
ان کی زندگیوں کو ہم کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو جنت بناؤ، ان کے گھر کو جنت بنا کے رکھو۔ یہ طاقت، یہ غصہ جس سے تم باہر 4 لوگ تم کو شیر ببر کا خطاب دیتے، وہ طاقت، یہ غصہ اگر تم گھر میں استعمال کرے تو گھر سب کے لیے جہنم بن جاتا، سب کے لیے جہنم۔ کل رات میں دیکھا چادر گھاٹ میں سگا بھائی سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ کیوں؟ میں وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرا اس کی، تو پتا چلا کہ وہ جو مر گیا جو بھائی ماں پہ ظلم کرتا تھا، ماں کو ڈیلی چیخا مار مار کے بات کرنا، ڈرا ڈرا کے بات کرنا، یہ چھوٹے بھائی سے برداشت نہ ہوا۔ میں بول رہا ہوں تمام لوگوں کو بول رہا ہوں، میں مسجد اہل الصلاح کی آوازیں نکالنے کے خالی ڈیوٹی نہیں ہے ان کی، مسجدیں تمہارے ہمارے لیے عبادت گاہ ہے، اور ہم اللہ کو ہمارے حقیقی رب کو پہچاننے کی جگہ ہے۔ آج میں بول رہا ہوں یہ غصہ کیا بھائی، کیا اتنی بڑی طاقت؟ یہ تمہارا غصہ قوم کے کام کے نہیں ہے، تم کچھ کام کے نہیں ہے۔ یہ تمہاری طاقت قوم اور ملت کے کام کے نہیں ہے، تمہاری طاقت کچھ کام کی نہیں ہے۔ تمہارے ماں باپ تم سے ڈر رہے ہیں، اس سے برا دن کیا ہوگا؟ اس سے برا دن ہوگا کیا بولو؟ تمہارے والدین، تمہارا گھر تم سے ڈر رہا، تمہاری جہالت سے ڈر رہا۔ ایسے سور قسم کے مردوں کو میں نامرد یہ لوگوں کو ختنہ کے چمڑے بھی کھلائے تو مرد نہیں بنتے۔ یہ صرف گھر کے عورتوں کے سامنے مرد، کمزور وقت میں کمزور لوگوں پہ ظلم کرنے والے، یہ بھڑوے پوری نسلوں کو برباد کر دیے۔ اب تک کہ میں 56 ایسے مرڈر کیسز دیکھا جو سگا بھائی سگے بھائیوں کا قتل کر رہا، ماں باپ بیٹوں کا قتل کر رہے ہیں، بیٹے ماں باپ کا قتل کر رہے ہیں، چاچا بھتیجے کا، بھتیجے چاچا کا قتل کر رہے ہیں۔ بھائی یہ رشتہ داریاں زہر کیوں بن گئی؟ کیونکہ ہم نے ہماری زبانوں کو اور ہماری نیتوں کو صاف نہیں کیا۔ جس کو جو دل میں آیا بول دیں گے، تارخ کو زبان لگائے اٹھائے بول دیں گے، جس کا دل توڑنا ہے توڑ دیں گے۔ معصوم بچوں کے سامنے چغلی حسد کینہ کپٹ سکھائیں گے۔ تم ایسا بیج بورے، وہ بیج تم جو بورے وہی اگنے والا ہے، تمہاری پوری نسل برباد ہو جانے والی ہے۔ میں ابھی بھی وقت ہے بول رہا ہوں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ۔ حالات بہت نازک ہے ملت اسلامیہ پہ، زمین تنگ کر دی گئی مسلمانوں کے لیے، حرمین شرفین سے مسجد اقصی تک مسلمانوں کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ صرف دنیا میں یہودی قتل و غارت گیری برپا کر رہے، مسلمانوں کے گھروں میں گیس سلنڈر لکڑی چولہا جلانے پہ آج مجبور ہو گئے، گیس سلنڈر آنے کو تیار نہیں۔ آج مسلمان بچے پیٹرول نہیں خرید چکرے، بول رہا ہوں میں، گاڑیاں گھروں کے باہر ہے، ہیبت ہے ان لوگوں کو، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہم گاڑی لے کے نہیں پھرتے۔ مگر تم سمجھو بات کو، ایک دوسرے کو لے کے چلو، گھروں میں محبت کو امن کو قائم کرو۔ میری بات کو سمجھو، نشہ کر کے فیصلے مت کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم نیک ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم نیک ایسے مردوں سے شادیاں کرو۔ تم نیک ایسی عورت کیوں بولے؟ کیونکہ آج کی سائنٹسٹ بھی، آج ریسرچ بھی ہوئی تو اس میں یہ معلوم ہو رہا کہ بچہ ماں سے پیدا ہوئے بعد، جدا ہوئے بعد بھی اس کے سیلز ماں کے وہ بیٹے کے اندر رہتے اور بیٹے کے سیلز ماں کے اندر رہتے۔ اسی لیے مائیں جو ہے بچہ بغیر بولے کے ان کو پہچان لیتی، کیا ہے میرے بچہ تکلیف میں ہے نہیں ہے۔ آپ سمجھو بات کو۔ ہمارے یہ کیمپین کے بعد ہم رشتہ دار کا مطلب زہر اور زہر کا مطلب رشتہ دار، یہ کیمپین کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں میں امن اور محبت قائم کرنے کے لیے ہم کام کریں گے۔ اور تمام میرے گروپ واٹس ایپ سے جڑنے والوں کو، سوشل میڈیا سے جڑنے والوں کو میرا دل سے شکریہ۔ آپ ہم سب ایک فیملی، ایک ہو کے کام کریں گے انشاءاللہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔